کاش یہ ایک ایسا دن جب زمین پر ہر آواز خاموش ہو جائے، پہاڑ پانی میں ڈوب جائیں، آسمان اور زمین کے درمیان کوئی حد نہ رہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہو، بیٹا ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر بیٹا جواب دے میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، اور پھر پانی دونوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن کا ایک بیان۔ یہ واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو۔ یہ دعوت ایک دن، ایک سال یا ایک دہائی کی نہیں، یہ دعوت 950 سال کی جاری تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنی قوم کو پکارا مگر ان کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے۔ قوم نے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ تو ایک عام انسان ہے، اگر اللہ چاہے تو فرشتے بھیج دیتا۔ صرف چند لوگ ایمان لائے، زیادہ تر لوگ کمزور اور بے احساس ہو گئے۔ اللہ کا فیصلہ اور کشتی کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں کی دعوت کے بعد ایک کشتی تیار کی۔ صدیوں کی دعوت کے بعد، اے میرے رب، زمین پر کسی کفر کو باقی نہ چھوڑو، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ کوئی جذباتی دعا نہیں تھی، یہ ایک نبی کی گواہی تھی کہ اب اس قوم میں خیر باقی نہیں رہی۔ اللہ کا حکم آیا، نوح ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں۔ خشک زمین، پانی کا کوئی نشان نہیں، اور ایک بہت بڑی کشتی۔ قوم ہنستی تھی، طنز کرتی تھی، نوح پاگل ہے جو کشتیاں تیار کر رہا ہے، ریگستان میں کشتیاں چلائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خاموشی سے کام جاری رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا وعدہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، جب تندور ابل پڑا، یہ ایک نشانی تھی۔ زمین سے پانی چھوٹنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگی، اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو، جانور، پرندے، مومن سب اس کشتی میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان آخری لمحہ آ گیا، پانی بلند ہو چکا تھا، لہریں پہاڑوں جیسی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رکو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے کہ اس کشتی کے اور اللہ کے رحم کے۔ اور پھر ایک موج اٹھی، انسانی تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ شروع ہوا۔ کشتی چل پڑی، 2 مہینوں تک پانی ہی پانی تھا، پھر آہستہ آہستہ پانی کم ہونے لگا۔ کشتی جو پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ایک نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، آئے آسمان رک جا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق بیٹے کو بھی، جب بیٹا بھی حق پر نہ تو اللہ کے عذاب سے نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ سکتا۔ یہ تھی داستان حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سارے غرق ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی امت کو غرق کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی داستان آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید داستان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والی بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔